تو اگر ہم اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے تو یقیناً ناکام ہوں گے۔ ہماری مسائل کا تمام ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں، دنیا کے مسائل، ہماری جو دنیا کی پریشانیاں ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے اور اپنے مقصد حیات کے لیے کام کرے اور زندگی گزارے۔ اگر یہ اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزارے گا تو یہ اپنے رب کو بھی بھول جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی حقیقت۔ دیکھیں، انسان تو ہم بھی ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور ایک بات جو ہے وہ یعنی ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ہر چیز کے یعنی ہر چیز کا کام، اس کا مقصد جان کے ہی آپ اس کو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اشیاء کی حقیقت کیا ہے، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ بھی دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین میں بھجوانے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں میں اپنا خلیفہ بھجوا رہا ہوں، تو پھر فرشتوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلها، ہر چیز کے نام بتا دیے، یعنی ہر کام کی حقیقت بتا دی انسان کو۔ پھر ملائکہ سے پوچھا تو ملائکہ نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں جانتے، تو پھر آدم نے جو ہے وہ فر بتا دیا۔ تو اس میں علم یعنی فضیلت جو ہے انسان کی بحیثیت علم ہے، یعنی علم اور تقوی۔ دیگر مخلوقات پر اگر انسان کی فضیلت ہے تو وہ علم کی وجہ سے ہے اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو علم کی میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں، دنیا کے بارے میں ہر چیز کا علم جو ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا جو ہے آپ اگر اس کی حقیقت کو نہیں جانتے تو اس سے پھر آپ کام نہیں لے سکتے۔ ایک بات جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے، کوئی بھی مشین ہو کہ بھئی یہ آپ پوچھیں گے یہ کیا کام کرتی ہے، یہ کیا کام کرتی ہے، یہ کس لیے، عام طور پہ کباڑ میں کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں یا مشینیں آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے نئی ہوتی ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں اس سے کہ بھئی یہ کیا کام کرتی ہے، کس لیے ہے، تو اس طریقے سے پھر وہ اگر ہمارے کام کی ہوتی تو لے لیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو میں انسان کی حقیقت کے بارے میں بتا رہا تھا، یعنی یہ موضوع ہے ہمارا۔ تو انسان کی حقیقت کو جانے بغیر ہم اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتے، بے ہنگم طریقے سے۔ دیکھیں، ہم جو ہیں، ہم تو آئے ہیں آسمان سے، تھوڑے وقت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ایک جسم کی مشین دی ہے اور ہمیں ایک زندگی دی ہے۔ انسان کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا پھر ہم سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا، یعنی پروگریس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی، یعنی ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھجوایا کہ انسان کو بتائیں ان کا مقصد حیات اور طریقہ کار۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے انسان سے، ہم ضرور پوچھیں گے الذین ارسل الیہم، جن کی طرف رسول بھجوائے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی تم نے انسان کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔
جبکہ آج کی جو صورتحال ہے، آج کا انسان اپنے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور آج کا انسان بلکہ آج کا مسلمان جو ہے وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، یہ اپنی حقیقت سے نا آشنا ہے اور آشنا ہونا بھی نہیں چاہتا۔ مسئلہ یہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ظاہر کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ہر انسان جو ہے ظاہر کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال تو میں یعنی موضوع میرا یہ ہے کہ آپ انسان کی حقیقت کو جانیں کہ بھئی ہم کون ہیں۔ دیکھیں، انسان کا ظاہر جو ہے وہ ایک آلہ ہے۔ اگر میں اسی بات کو ایک اور طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا کچھ جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ دنیا میں آ کے ہم اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی ملاقات ہے یا نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ یعنی انسان کو، ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے انسان تیاری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک اور انداز سے کی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ یعنی اگر یہاں تیاری کر لی، اچھی فصل بولی، زندگی بامقصد گزاری، تو آپ کا اس کا پھل ملے گا۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ من یعمل من الصالحات وہو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جس نے بھی نیک عمل کیا شرط ایمان کے ساتھ تو اس کے عمل کی قدردانی کی جائے گی، یعنی اس کو اس کی جزا جو ہے، انعام ضرور ملے گا۔ تو دیکھیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے جیے اور جینا سیکھ لے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب آج کا انسان بلکہ مسلمان دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، چونکہ یہ آخرت یعنی اللہ سے غافل ہے، تو دنیا کی زندگی تو کسی کو اطمینان نہیں دے سکتی، جو کہ یعنی جو مادہ ہے، مٹیریل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کبھی اس پر مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ حل میں مزید کی طلب رکھتا ہے، اور اس کی خواہشات کبھی نہیں پوری ہوتی، اس کی حرص اور اس کی تمنائیں یہ بڑھتی رہتی ہیں، اور وہ یعنی خواہشات کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے پریشانی ہے، بے سکونی ہے۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے حقیقت کو جان لے کہ میں کون ہوں اور اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے تو یقیناً ناکام ہوں گے۔ ہماری مسائل کا تمام، ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں، دنیا کے مسائل، ہماری جو دنیا کی پریشانیاں ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے اور اپنے مقصد حیات کے لیے کام کرے اور زندگی گزارے۔ اگر یہ اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزارے گا تو یہ اپنے رب کو بھی بھول جائے گا، یا دوسرے انداز سے اگر میں یہ قرآن کے حساب سے بات کروں کہ اگر یہ اپنے رب کو بھلا دے، اگر یہ اپنے رب کو بھلا کر زندگی گزارے گا تو یہ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزارے گا۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا آپ بھلا دیا۔ اور آخری بات کے طور پہ، آج کی اس نشست کی آخری بات کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی میں نے اللہ کو بھلایا تو نہیں ہے، یعنی اس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اور ایک پوچھنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے، یا اپنے آپ کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو بھلایا تو نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں
کہ کیا آپ اپنی حقیقت کو جان کر زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی حقیقت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ سے اپنا آپ بھولا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو بھلا چکے ہیں۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں اور اس اپنے رب کی یاد میں زندگی گزاریں۔ تو اسی میں ہمارے مسائل کا حل ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم